ہمارے صوبے کے پرانے ذمہ دار الحاج پی کے احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ 80-90 سال کے آس پاس ان کی عمر رہی ہوگی۔ الحمدللہ دعوت اور تبلیغ کی محنت میں شہر بنگلور میں سب سے پہلے لگنے والوں میں سے تھے۔ خود بیان کرتے تھے کہ 1950 میں جب ان کی عمر 20-22 سال کی رہی ہوگی، اس وقت پر سب سے پہلی جماعت جو کمہار پیٹ آئی تو اس پہلی جماعت کے ہاتھ لگے، پھر ان کے ساتھ ہمت کر کے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، اور بیرون ماشاءاللہ تقریباً 2 سال یا 1.5 سال کا عرصہ 2 یا 3 حج انہوں نے کیے، کہ حج کے سفر سے شروع کیا، پھر درمیان سال میں حج کیا، پھر حج پر ختم کیا۔ اس طرح سے 2 سال کا یا 1.5 سال کا لمبا وقت انہوں نے اللہ کے راستے میں لگایا۔ تبلیغ اور دعوت اور دین کی محنت کی بالکل بنیاد تھے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے لمبی عمر عطا فرمائی، کافی بہت زبردست قربانی دی، دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے، مختلف ملکوں میں کام شروع کیا۔ یہ 1.5 سال کا عرصہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عرب کے مختلف علاقوں میں، شام وغیرہ میں وقت لگایا اور کافی قربانی دی، محنت کی، اور بہت سارے تبلیغ میں لگے ہوئے احباب دیکھے ہیں، لیکن حاجی احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام طور سے ہمارے بزرگوں کا خیال تھا کہ یہ فنا فی تبلیغ تھے، کہ تبلیغ کے علاوہ نہ کچھ بولتے تھے، نہ کچھ سنتے تھے، نہ کچھ سوچتے تھے، گویا پورے طور سے اپنے آپ کو تبلیغ میں فنا کر دیا تھا۔ ہمیشہ دعوت دین کی بات، ہمیشہ ایمان اعمال کی بات، ہمیشہ یقین کی بات، اللہ کی طرف بلانے والی بات، عجیب جذبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کام دیا۔ بہت سارے ملکوں میں آپ کے ذریعے سے محنت شروع ہوئی، اور بہت سارے ملک جہاں آپ نہیں جا سکے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں میں محنت کے شروع ہونے کا ذریعہ بنایا۔ گزشتہ 2-3 سال پہلے بھی زامبیا جانے کا اتفاق ہوا، اور اس سے پہلے 96 میں بھی زامبیا جانا ہوا تھا۔ تو زامبیا میں کچھ ساتھی وہاں کے ہیں، زامبیا زمبابوے کے ساتھی، جنہوں نے سب سے پہلے فیجی میں اور منگولیا میں 4 مہینے لگائے تھے۔ حضرت جی ماں یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیجی کے لیے تشکیل کی تھی، تو یہ ساتھی انہوں نے ماشاءاللہ کچھ وہاں کے زامبیا کے ذمہ دار ساتھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں فیجی میں جا کر پہلی جماعت جا کر انہوں نے وقت لگایا تھا۔ ایسے ہی منگولیا جو ایک زمانے میں دہریت کا سب سے زیادہ زیر اثر ملک تھا، اس ملک میں بھی حضرت جماع یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل پر 6 ساتھی جماعت میں تیار ہو کر گئے، اور اس ملک میں پہنچے تو وہاں کا معمول تھا کہ کسی نہ کسی گائیڈ کو ان کے ساتھ لگا دیا جاتا، تو ایک خاتون گائیڈ ان کے ساتھ میں لگا دی گئی۔ ایک دن گزرا تو ایک دن کے بعد انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ اس ملک میں کوئی مسلمان بھی رہتے ہیں، آپ پہچانتی ہو اس ملک میں کچھ مسلمان ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں، اس ملک میں 6 مسلمان ہیں۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ وہ 6 مسلمان کہاں ہیں، ان سے ہماری ملاقات کرا سکتی ہو؟ تو اس خاتون گائیڈ نے کہا کہ یہ جو آپ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی 6 مسلمان ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان اس ملک میں نہیں ہے۔ وہ جماعت اور فیجی کی جو جماعت، یہ جو حضرات ماشاءاللہ ملکوں میں گئے اور کام کیا، تو اس جماعت کے ذمہ دار سے ملاقات ہوئی تھی، نعمانی صاحب چپاٹا کے اور زامبیا کے علاقے کے۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہماری جماعت اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے ترتیب بنی، تو حاجی احمد حسین صاحب کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا ذمہ دار بنایا، اور چند دن ہمیں ان کے ساتھ میں وقت لگانے کے لیے طے کیا، اور ان کی تربیت اور ان کے ساتھ رہ کر ہم نے گویا کچھ اپنی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ
ملکوں میں جا کر ہم نے کام کیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل شہر بنگلور کے لیے بھی، اور پھر حاجی صاحب کے پورے گھرانے خاندان کے لیے بھی۔ ان کا پورا گھرانہ خاندان ہی ماشاءاللہ تبلیغ میں لگ گیا تھا۔ ان کے بڑے بھائی پی کے ہدایت اللہ صاحب، پی کے عبداللہ بادشاہ صاحب، پی کے نور محمد صاحب، یہ سب کے سب ان کے بھائی صاحبان، جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی پوری زندگیاں اس دعوت اور دین کی محنت کے لیے لگائی۔ حاجی صاحب نے ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی دعوت و دین کی محنت کے لیے لگا کر اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کی بنیاد میں بھی بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی ساتھیوں میں سے، بنیادی طور سے ساتھ دینے والوں میں، اور اس خیر کے ذریعے سے جو خیر اور جو فضل ماشاءاللہ پوری دنیا میں اور سارے عالم میں پھیلا ہے دارالعلوم سبیل الرشاد کے ذریعے سے، اس خیر میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج کل رات شاید 1:30 بجے انتقال ہوا ہے۔ آج نماز ظہر کے وقت پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور تدفین عمل میں آئی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، اللہ جل شانہ درجات بلند فرمائیں، اور اللہ جل شانہ امت کے بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائیں، اور جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائیں۔ اللہ جل شانہ پورے ملک پر، پورے عالم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے شہر بنگلور پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا، سلامتی کا، عافیت کا گہوارہ بنانے کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے۔ بڑھتی ہوئی اس وبائی بیماری کو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنے حلم سے، اپنی رحمت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ روک لگائے، اور اللہ صحت اور شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم واقعتا کواقعۃ الولید، اللہم واقعتا کواقعۃ الولید، اللہم واقعتا کواقعۃ الولید۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا، واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا۔ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تخزنا فإنك بنا عالم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر موتانا وموتى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر موتانا وموتى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر موتانا وموتى المسلمين۔ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔